اگر آج کا کوئی پڑھا لکھا نوجوان کہے مولانا ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں اب ہمیں پیر کی کیا ضرورت، تو میں کہوں گا کوئی کتنا ہی پڑھا لکھا ہوگا مگر 14ویں صدی سے لے کر اس صدی تک امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا۔ عالم بننے کے بعد، فاضل بننے کے بعد، مولانا مفتی بننے کے بعد اپنے والد گرامی سے یہی کہا، ابا حضور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اچھے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہو جاؤں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، پیر کی نظر مرید کے قلب پر ہوتی ہے، پیر کی نظر عاشق صادق کے چہرے پر ہوتی ہے۔ پیر اپنے مرید کو بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں ایک نوجوان پہنچا، کہا حضور مجھے کچھ پیسے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان کی بارگاہ میں پہنچا، علامہ رضا علی خان کی بارگاہ میں، کہا حضور کچھ پیسے مجھے بطور قرض چاہیے۔ حضرت نے کہا میں تجھے پیسے دوں گا مگر اسے غلط جگہوں پہ استعمال نہ کرنا۔ کہا حضور ایسا ہی کروں گا۔ اس نے پیسے لیے، لے کر خانقاہ سے نکل پڑا۔ دل میں سوچا اب تو پیر صاحب خانقاہ میں ہے، میں یہاں پر ہوں، ان کی نظر مجھے تھوڑی دیکھ رہی ہے۔ اللہ اللہ صاحبوں ذرا غور سے سننا، نوجوان اس پیسے کو لیتا ہے، طوائف خانے کے کوٹھے کی طرف چل پڑتا ہے۔ جو ہی طوائف خانے کے کوٹھے کی طرف پہنچا اور اس کی دہلیز پہ قدم رکھا، کیا دیکھتا ہے، میں تو بعد میں پہنچا ہوں، حضرت علامہ رضا علی خان کا عصا اور ان کی جوتی مبارک مجھ سے پہلے سے موجود ہے۔ کہا جناب میں یہاں پہ آ جاؤں؟ حضرت عجیب معاملہ ہے، حضرت کی جوتی پہلے سے موجود ہے، لگتا ہے آج میرا یہاں پہ آنا منظور نہیں ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ولی جانتا ہے میرا مرید کرنا کیا چاہتا ہے۔ صاحب یہ اللہ والے مریدوں کو بے حیائی سے روکتے ہیں، مریدوں کو برائی سے روکتے ہیں، یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ شرابی آئے نمازی بنا دیا، جواری آئے نیکوکار بنا دیا، سود کھانے والے آئے رزق حلال کھانے والا بنا دیا، ماں باپ کے نافرمان آئے ماں باپ سے محبت کرنے والا بنا دیا، پیشانیاں سجدوں سے آوارہ تھی سجدہ کرنے والا بنا دیا۔ آپ جب سلسلہ تیغیہ کا شجرہ پڑھیں گے اس میں ایک عظیم بزرگ کا نام آتا ہے جنہیں حضرت سدی سکتی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت سدی سکتی کا زمانہ ہے، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک نوجوان شراب کے نشے میں زمین پر گرا ہے اور گندی زبان سے خدا کا نام لے رہا ہے۔ حضرت سدی سکتی کی نظر پڑ گئی، اللہ کے ولی ہے، قطب زمانہ ہے، قطب وقت ہے، جو ہی ٹھہرے زمانے کا ہجوم وہاں پر جمع ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت نے مرید سے کہا ایک لوٹا پانی لے کر کے آؤ، مرید لوٹے میں پانی لے کر آتا ہے، حضرت نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا اور اس کے منہ کو دھولا، کہا اے مولا یہ اپنی گندی زبان سے میرے پاک رب کا نام لے رہا تھا، اے مولا اس کی زبان کو دھل دینا سدی سکتی کا کام تھا، اس کے دل کو دھل دینا مالک و مولا تیرا کام ہے۔ یاد رکھیے گا درس گاہوں میں کتابوں سے پڑھایا جاتا ہے اور ولیوں کی بارگاہ میں نظروں سے پلایا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کی بارگاہ میں آؤ تو زبان سنبھال کر آؤ اور ولیوں کی بارگاہ میں آؤ تو دل کو سنبھال کر آؤ۔ لیکن آج کیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا، کوئی مزار پہ بیٹھ کر چلم پیے، کوئی مزار پہ بیٹھ کر برائی کرے، کوئی مزار شریف کے قریب آ کر بے حیائی اور برائی کا مظاہرہ کرے، وہ کیا سمجھتا ہے یہ اللہ والے ہم سے خوش ہیں اور اللہ والوں کی نظریں نہیں دیکھ رہی ہے۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا صاحب جب مزار شریف پر آؤ وہ کام کرو جو تیرے پیر کو پسند ہے، وہ کام کرو جو اللہ کے ولیوں کو پسند ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے گا فیصلہ آپ کو کرنا ہے اللہ کے ولیوں کو پسند کیا ہے۔ حضرت
सरकार पीराने पीर दस्तगीर फरमाते हैं, बगैर इल्मे शरीयत के तरीकत के मैदान में कदम न रखना, वरना तुम भटक जाओगे, मुनाफिक हो जाओगे, जहालत तेरी बढ़ जाएगी। ऐसा ना हो कि तुम तकवे के तकब्बुर में आकर गुमराह हो जाओ। इसलिए हर पीर और हर वली खानकाह में पहले इंसान के दिल की सफाई करता है और कहता है अपने आप को कभी बड़ा न समझना, अपने आप को कभी तकब्बुर में न डालना। तकब्बुर चाहे इल्म का हो, तकब्बुर चाहे हस्बो नसब का हो, तकब्बुर चाहे तकवा और परहेजगारी का हो, तकब्बुर चाहे दौलत का हो, एक दिन तकब्बुर आपको खाक में मिला करके रख देगा। आप बहुत बड़े इल्म वाले हैं मगर तकब्बुर है तो आपके नीचे वाले कहेंगे इल्म तो है मगर इंसान अच्छा नहीं है। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं मगर आपके पास तकब्बुर है, लोग कहेंगे बहुत बड़ा डॉक्टर है मगर जबान ठीक नहीं है। आप बहुत बड़े हाजी साहब और नमाजी साहब हैं, जमाने में कहते फिरते हैं गांव में मुझसे पहले किसी ने हज नहीं किया था, देखो मैंने तन्हा हज किया है, मैं मस्जिद में जाता हूं, मेरे अलावा मस्जिद में कोई आजान देने वाला नहीं है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ना, खुद भी आजान दीजिए, दूसरों को भी आजान देने के लिए मस्जिदों तक लेकर आइए, खुद भी नमाज पढ़िए, दूसरों को भी मस्जिदों तक नमाज पढ़ने के लिए लेकर आइए। हजरत बायजीद बुस्तामी का जमाना है, हजरत बायजीद बुस्तामी ने पूछा अपने मुरीदों से बताओ आजकल मुक्तदियों की तादाद मस्जिद में क्यों कम हो गई है। जाहिर सी बात है आज हमारे यहाँ भी वही पोजीशन है, हमारी भी हालत वही है। आज मज़ारों पर चादरें बढ़ी हैं और हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। आज हमने कीमती चादरें मज़ारों पर चढ़ाई है मगर बेटियों के सरों से कीमती और मोटी चादरें उतरकर साहब उनके सरों पे जर्जेट नुमा, जाली नुमा और साहब पे पर्द की वाली चादर का मुजाहरा हो रहा है। आज क्यों एक बाप अपनी बेटी को ये नहीं समझा पाता कि बेटी दीन ये है, बेटी शरीयत ये है, अल्लाह वाले हैं, इनकी निगाहें देखे।